السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 71 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ نے لقومہ اپنے قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرۃ گائے، قالوا وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا، اتتخذنا کیا آپ ہم سے ہزوا مذاق کرتے ہیں؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، ان یہ کہ اکون میں ہو جاؤں من الجاہلین نادانوں میں سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان اللہ یأمرکم اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ یہ کہ تم گائے ذبح کرو، قالوا وہ کہنے لگے، اتتخذونا ہزوا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ان اکون من الجاہلین کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا دولت مند تھا، اس کا ایک لڑکا تھا۔ اس بوڑھے کے بھتیجوں نے اس کے لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ اس کی وراثت بھی انہیں ملے، اور اس کی لاش اٹھا کر دور شہر کے دروازے پر پھینک آئے۔ صبح ہوئی تو خود ہی مدعی بن بیٹھے کہ ہمارے چچا زاد بھائی کا قتل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت اور قدرت کا ایک روشن نشان دکھانے کے لیے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارو، پھر دیکھو وہ میری قدرت سے کیسے زندہ ہوتا ہے اور کس طرح حقیقت حال سے پردہ اٹھتا ہے۔ خاص گائے ذبح کرنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل مدتوں مصر میں رہے جہاں گائے کی پرستش ہوتی تھی، اور ان کے ڈھل مل یقین مزاج سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ بھی گائے کو مقدس سمجھنے لگ گئے ہوں، اس لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ خیال بھی ان کے دلوں سے مٹا دیا جائے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی آپ سمجھتے جائیں، وراثت کا لالچ قتل کا ایک سب سے بڑا سبب ہے، اس لیے اسلام نے یہ حکم دے کر کہ قاتل مقتول کے ورثے سے محروم ہو جاتا ہے، قتل کے ایک بڑے سبب کو ختم کر دیا۔ قالوا اتتخذونا ہزوا تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارا مذاق کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے انہیں یہ حکم دیا، ان سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ وہ آئے تھے قاتل کا پتہ لگانے اور حکم ملا گائے ذبح کرنے کا۔ بظاہر دونوں چیزوں میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی، قاتل کا سراغ لگانے میں
اور گائے ذبح کرنے میں بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آتی، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی بات سے کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں جھوٹ بولے۔ حکم خداوندی بتاتے وقت مذاق کرنا یہ جاہلوں کا شیوا ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، اور نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کبھی کسی سے مذاق کرے؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارز ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو آپ دعا کیجئے لنا ہمارے لیے رب کا تمہارا رب یبین بیان کرے لنا ہمارے لیے ما ہی وہ کیسی ہو۔ قال اس نے کہا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہو کہ بے شک وہ یقول فرماتا ہے یعنی اللہ تعالی انہا کہ وہ بقرۃ ایک گائے لا فارض جو نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ بالکل چھوٹی اوان جوان بین درمیان ذالک اس ففعلوا پس تم کرو ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قالوا ادع لنا انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ادع لنا آپ ہمارے لیے آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے ادع لنا ربک آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے یبین لنا کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائے ما ہی وہ گائے کیسی ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ وہ گائے لا فارض جو نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ بالکل چھوٹی ہو اوانم بین ذالک ان دونوں کے بیچ کی ہو یعنی درمیانی عمر کی۔ فافعلوا ما تؤمرون تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرو، وہ حکم تم بجا لاؤ۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجیے ہمارے لیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی گائے ہو، ما ہی وہ کیسی گائے ہو، کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قاتل کا سراغ ملے، اس لیے وہ طرح طرح کی حجت بازیاں کرنے اور بال کی کھال اتارنے میں لگ گئی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو آپ دعا کیجئے لنا ہمارے لیے رب کا تمہارا رب یبین وہ بیان کرے لنا ہمیں ما کیسا لونہا اس کا رنگ۔ قال اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے انہو کہ بے شک وہ یقول فرماتا ہے یعنی اللہ تعالی انہا کہ وہ بقرۃ ایک گائے صفراء زرد رنگ فاقع گہرا لونہا اس کا رنگ تسر اچھی لگتی ہو ناظرین دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادع لنا ربک آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے یبین لنا ما لونہا وہ صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو، تسر الناظرین، جو فرحت بخشے دیکھنے والوں کو، جو دیکھنے والے کا دل جسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادعو، آپ دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربک، تمہارا رب، یبین، وہ بیان کرے، لنا، ہمیں، ما ہی، وہ کیسی ہو، ان، بے شک، کیونکہ البقرہ، گائے، تشابہ، اشتباہ ہو گیا، علینا، ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، ضرور ہدایت پالیں گے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ادع لنا ربک، آپ ہمارے رب سے ہماری خاطر درخواست کیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہو، کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائے وہ کیسی گائے ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا ہم ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قال، اس نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، کہ بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا، کہ وہ بقرۃ، ایک گائے، لا ذلول، جسے خدمت نہ لی گئی ہو، تثیر الارض، جو حل چلائے زمین میں، ولا تسقی، اور نہ پانی دیتی ہو، الحرث، کھیتی کو، مسلمۃ، بے عیب، صحیح سالم، لا، نہیں، شیعتا، کوئی داغ، فیہا، اس میں، قالو، وہ کہنے لگے، الآن، اب، جئتا، آپ لائے ہیں، بالحق، ٹھیک بات، فذبحوہا، تو انہوں نے اسے ذبح کیا، وما کادو، جبکہ نہیں تھے، وہ یفعلون، کرنے والے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض۔ قال انہ یقول انہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ گائے، لا ذلول، جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، تثیر الارض، کہ حل چلائے زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی دے کھیتی کو، مسلمۃ، صحیح سالم ہو، بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا، اور نہ کوئی داغ ہو اس میں۔ قالو، وہ کہنے لگے، الآن جئت بالحق، اب آپ لائے ہیں صحیح پتہ، فذبحوہا وما کادوا یفعلون، پھر انہوں نے ذبح کیا، اسے وہ ذبح کرنے والے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ فذبحوہا وما کادوا یفعلون، انہوں نے گائے کو ذبح کیا لیکن اسے ذبح کرنے والے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب شروع میں انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا تو کسی خاص قسم کی گائے نہیں بتائی گئی تھی، چنانچہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے، حکم کی تعمیل ہو جاتی، حکم پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے خواہ مخواہ کھود کرید کرنا شروع کر دی، بال کی کھال اتارنے لگ گئی، یہاں تک کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی نت نئی شرطیں عائد فرمائیں، اور ایسی گائے
ان کے لیے تلاش کرنا مشکل ہو گیا جو ان شرطوں کو پورا کرتی ہو، یہاں تک کہ ایک مرحلے پر ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ایسی گائے تلاش کر کے ذبح کرنے کے قابل نہ ہوں۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری کھوج میں پڑنا ٹھیک نہیں۔ جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله وسلم على حبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔